کیا آپ سوچ سکتے ہیں ایک یونیورسٹی علم کا گھر تعلیم کا مرکز اور اس کے اندر بیٹھا سینئر کلرک جو کاغذوں کا کام نہیں بلکہ زہر کی ترسیل سنبھال رہا ہے بھائی شرفو بھتیجے بابر اور نیدو اور پچھلے کئی برسوں سے چلتا ہوا وہ خفیہ نیٹ ورک جو نہ گلی چھوڑتا ہے نہ بستی نہ ادارہ شراب سے چرس تک آئس سے ہیروئن تک اور مبینہ طور پر ڈانسنگ پلز تک سب کچھ کھلے عام جیسے اس شہر پر کوئی قانون ہے ہی نہیں۔ ایک سوال، کیا واقعی پولیس اور متعلقہ ادارے اس کھیل سے ناواقف ہیں؟ بہاولپور سے کرائم سیل کی تہلکہ خیز رپورٹ میں جانیے تفصیلات۔ اسلامیہ یونیورسٹی میں سینئر کلرک شمشاد نے اپنے بھائی سرفراز عرف شرفو اور بھتیجوں بابر اور نوید عرف نیدو کے ساتھ مل کر منشیات فروشی کا ایک ایسا نیٹ ورک بنایا ہوا ہے جو کہ شہر کے مختلف علاقوں کے ساتھ ساتھ تعلیمی اداروں، یونیورسٹیز اور کالجز میں کھلے عام نہ صرف شراب سپلائی کر رہے بلکہ اپنے مخصوص کارندوں کے ذریعے چرس، آئس اور ہیروئن کا دھندا بھی زور و شور سے شروع کر رکھا ہے اور کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں، جس کی وجہ سے شہری، سماجی اور سیاسی حلقوں کی جانب سے قائد اعظم کالونی سے تعلق رکھنے والے اس مبینہ منشیات فروش گھرانے کے خلاف کارروائی کے مطالبات میں شدت آ گئی ہے۔ آئینی شاہدین کے مطابق یہ گروہ گزشتہ کئی برسوں سے منشیات فروشی میں ملوث ہے اور اس کا نیٹ ورک شہر کے مختلف علاقوں کے ساتھ ساتھ تعلیمی اداروں تک بھی پھیلا ہوا ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس خاندان کے متعدد افراد کے خلاف بہاولپور کے مختلف تھانوں میں منشیات فروشی کے مقدمات درج ہیں، تاہم کافی عرصے سے یہ افراد پولیس اور دیگر متعلقہ اداروں کی گرفت میں نہیں آ سکے۔ مقامی ذرائع کے مطابق اسلامیہ یونیورسٹی کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں تعینات ایک ملازم شمشاد پر الزام ہے کہ وہ اپنے بھائی سرفراز عرف شرفو، بھتیجوں بابر، نوید، نیدو اور خواتین کی مدد سے منشیات کی سپلائی کا منظم نیٹ ورک چلا رہا ہے۔ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس نیٹ ورک کے ذریعے یونیورسٹی اور کالجوں میں منشیات، غیر ملکی شراب اور مبینہ طور پر ڈانسنگ پلز تک فراہم کی جاتی ہیں۔ ذرائع کے مطابق سرفراز عرف شرفو، جو کہ ایک سابقہ ملازم بتایا جاتا ہے، مبینہ طور پر علاقہ غیر کے بڑے ڈیلر سے رابطے میں ہے اور بھاری مقدار میں منشیات منگوا کر شہر کے مختلف علاقوں قائد اعظم کالونی، مقبول کالونی اور کوثر کالونی میں مکانات لے رکھے ہیں، جہاں سے منشیات سپلائی کرواتا ہے۔ اسی طرح فوت شدہ بھائی داد کے بیٹے بابر، نوید پر بھی یہ الزام ہے کہ وہ مبینہ طور پر غریب خواتین اور بچوں کے ذریعے آئس اور ہیروئن فروخت کر رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ایسے سنگین الزامات اور اطلاعات کے باوجود نہ ہی مقامی پولیس نے مؤثر کارروائی کی ہے اور نہ ہی دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اس جانب توجہ دی ہے، جس کے باعث یہ مبینہ نیٹ ورک مزید مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ عوامی، سماجی اور سیاسی حلقوں نے ڈی پی یو بہاولپور سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس مبینہ منشیات فروش گروہ کے خلاف فوری، سخت اور مؤثر کارروائی عمل میں لائیں تاکہ شہر اور تعلیمی اداروں کو منشیات کے سنگین خطرے سے محفوظ کیا جا سکے۔